वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, मैं भी पढ़ भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में जो चीज़ें शेयर होती हैं। तो ऑब्वियसली आप जैसे बहुत सारे अहबाब हैं जो उन चीज़ों को मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं। सम टाइम जवाब दे देता हूँ, सम टाइम नहीं देता हूँ। गुज़ारिश मैं सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा कि ये कहना कि जी वो लिख के दे दे तो बस सारे मसाइल ही हल हो गए। और मैं आपके मुँह से ये बात सुन रहा हूँ कि भई मजलिस शूरा ने भी कहा है साहब भाई को कि जी वो लिख कर दें कोर्ट में कि जी मैं देना चाहता हूँ। मैंने कोई इस तरीके का वॉइस नोट या कोई ऐसी तहरीर मजलिस शूरा की तरफ से या मदनी साहब की तरफ से किसी की तरफ से अभी तक मेरे सुनने में नहीं है ये। मुमकिन है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे सुनने में नहीं आई है कि उन्होंने फ़ोर्स किया है सैफ साहब को कि जी आप लिख के दें कोर्ट में। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये एक रूमर तो हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती। चूँकि देखिए उसमें मजलिस शूरा में कोई आम लोग नहीं हैं, माशाअल्लाह आपको पता ही है कि उसमें बड़े हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं और वो कानूनी पेचीदगियों को भी समझते हैं, हालात को भी समझते हैं। सेकंड चीज़, जो ये बगैर गिट्टे जोड़े जो झूठ बोला जाता है ना, देखिए मेरी वीडियोज़, मेरे वॉइस नोट्स सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड ही है ना। किस जगह पे राजा रियाज़ ने मना किया है? अब जिनकी फ़ितरत में झूठ बोलना हो कि राजा रियाज़ ने मना कर दिया है। राजा रियाज़ ने मना कर मैं भी सुन रहा हूँ। तो जो फ़ितरतन जो झूठे लोग हों, आप खुद सोचिए ना कि जिनकी वीडियोज़ ऑन रिकॉर्ड पड़ी हों, कि सैफ उर रहमान के तमाम दुश्मन जो है वो इकट्ठे हो जाएँ और हमारी हेल्प करें, हमें पैसे दें, हमें ये करें, हमें वो करें। और फिर बाद में वो कहें जी हमने क्या किया? हमने तो किया ही कुछ नहीं है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप देखते जाएँ ना, अभी ये जो अभी आपने मुझे वॉइस नोट जो भेजा है, वो जो भाई साहब फरमा रहे हैं कि जी हज़ार-हज़ार रुपए इकट्ठे कर लें, 5-5 हज़ार रुपए इकट्ठे कर लें, ये क्या है? पहले से लुटे-पुटे लोगों से दिहाड़ियाँ लगाना यार। और मुझे हँसी आती है कि जी अगर इस तरीके से कर लिया जाए तो आपके 50 वकील खड़े हो जाएँगे वहाँ पे, 50 वकील। भाई एक कॉमन सेंस, सिर्फ़ कॉमन सेंस थोड़ा-सा अगर अक्लमंदी से अगर काम लिया जाए, मुझे सिर्फ़ ये बता दें, फ़र्ज़ किया चले जी, मैं कहता हूँ जी एसआरजी फैमिली 50 वकील खड़े कर लेती है। हो गए जी 50 वकील, पैसे भी लग गए, सारा कुछ हो गया। अब उन 50 वकला को अगर 1-1 मिनट भी दिया जाए हर हियरिंग पे तो 50 मिनट तो वो ले गए, नैब वालों ने लेने हैं। फिर जो सैफ साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने भी टाइम लेना है। 2-2 मिनट अगर दें तो 100 मिनट बनता है। 3-3 मिनट दें तो 150 मिनट बनता है। 4-4 मिनट दें तो 200 मिनट बनता है। तो बात वही है हवाई फायरिंग, टुल्ले सिर्फ़ लोगों को परेशान करना, मिसगाइड करना, मकसद तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। जहाँ बात इज्तमाहियत की होती है ना, तो फिर हमेशा हिस्ट्री उठा के देख लेना। मामलात हमेशा दरमियानी रास्ते से ही सुलझा करते हैं। हमने एक दरमियानी रास्ता दिया था, अपने तजर्बे के मुताबिक। ओके, रिजेक्ट कर दिया गया ना। बड़े-बड़े दावेदार आ गए और अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कुछ नहीं किया था, हमने किया था। लेकिन अब खुद लोग क्रेडिट ले रहे हैं ना, बता रहे हैं ना कि जी हमने मना किया। इट्स ओके। अब क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन सिंपल इतना सा है ना कि जी क्या हो सकता है? भई जो मर्ज़ी कर लें। होना वो है जो एज़ पर लॉ होगा। दूसरी चीज़ ये बार-बार ये कहना कि जी राजा रियाज़ ने सैफ उर रहमान नियाज़ी को मना कर दिया। ओके भई मैं तो दुबई में बैठा हूँ ना, आप पाकिस्तान में बैठे हैं ना, आप उनके साथ हैं ना। आप उसी दिन पकड़ के लिखवा के तो उनसे दे दे दीजिएगा कोर्ट में। इतनी सी आपकी हसरत है ना। भई बार-बार एक चीज़ बता चुका हूँ। देखिए एक शख़्स के ऊपर झूठा कत्ल का मुकदमा हो, मैं रिपीट करूँगा झूठा कत्ल का मुकदमा हो, उसको मुकदमे में फँसा के और फिर उसको प्रेशराइज़ करके कि तू एक दफ़ा बस इक़बाल-ए-जुर्म कर ले ना, हम तुझे माफ़ कर देंगे।
مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی اقبال جرم کرے گا جبکہ مقدمہ بھی جھوٹا ہو، کون نہیں جانتا کہ اداروں کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی سنگل کمپلینٹ بھی تھا؟ کیا وہ شخص نہیں دے رہا تھا؟ کیا اس نے 5 سال نہیں دیا ہے؟ یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے، اور جب ٹرائل سٹارٹ ہوگا نا تو وہ اس پہ جب آرگومنٹس ہوں گے پھر اس وقت یہ ساری باتیں ہوں گی۔ میں نے بالکل ایک نیوٹرل ہو کے اپنا ایک تجزیہ دیا ہے نا۔ دیکھیں آفیشل جو بات ہوگی وہ مدنی صاحب نے کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مجلس شورا نے کرنی ہے، راجہ ریاض نے نہیں کرنی ہے۔ یہ میں آپ کی طرح، باقی احباب کی طرح، جس طریقے سے آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، میری گفتگو کو اس زمرے میں لیا جائے۔ میری کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، میں کوئی آن بہاف آف سیف ارمان خان نیازی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں۔ میں جب کبھی اگر سیف بھائی کے بہاف پہ اگر کوئی بات کرتا تو میں ساتھ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ آن بہاف آف سیف ارمان نیازی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو میں اگر یہ لفظ نہیں یوز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہے، آپ لوگوں کی طرح میں آپ جیسا ہوں، آپ میں سے ہی ہوں۔ آفیشل گفتگو جو ہے وہ مجلس شورا نے کرنی ہے، وہ مدنی صاحب نے کرنی ہے۔ اب یہ جتنی ایک ہوا کریٹ کیا جا رہا ہے نا، بس جی 2 تاریخ کو پتہ چل جائے گا نا وہ شخص دینا چاہ رہا ہے یا نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ او بھائی میں پھر کہوں گا اس کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لو نا۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے نا کہ جھوٹا قتل کا مقدمہ، اور اسے یہ کہا جائے دیکھتے ہیں جی یہ کس حد تک سنسیئر ہے جی، یہ ادھر اقرار جرم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر تو اس نے جیل جانا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ کرے گا، وہ لکھ کے دے دے گا۔ اور اگر اس نے کیس فائٹ کرنا ہے، اس نے واقعی اپنے بینک اکاؤنٹس انفریز کروانے ہیں، پراپرٹیز انفریز کروانے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اگلی دفعہ سیف ارمان نیازی وہاں پہ بات بھی کرے۔ ریزن کہ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ 2 تاریخ کو فرد جرم عائد ہو جائے، چونکہ جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوتا نا، کتنی دفعہ ہم نے کہا، اب کتنی ڈیٹس گزر چکی ہیں، میرے خیال میں نہ کرتے ہوئے کوئی 7-8 ڈیٹس تو شاید گزر چکی ہوں ہے نا۔ یہ سارے احباب تشریف لے کے جاتے ہیں نا نیب کورٹ میں، کیا ریزلٹ آیا؟ مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دے۔ ایک بات کہی تھی، اب میری باتیں تو بہت بری لگتی ہیں، یاد کریں میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوتی کچھ بھی پروسیڈ نہیں ہو سکتا۔ کروا لیا انہوں نے پروسیڈ، کیا کیا؟ صرف لوگوں کے پیسے ضائع کروائے، لوگوں کو صرف ایک ٹینشن دی ہے۔ بھائی یہی بات آپ گھر سے بیٹھ کے بھی لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ویٹ کرو بھائی، فرد جرم عائد ہو لینے دیں، فرد جرم ان میں سے کوئی کورٹ میں جائے یا نہ جائے، وہ ایک عدالتی پروسیجر ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نیب جیسا ادارہ اس کے پیچھے ہے، نیب کبھی اس کو کوئی راہ فرار دے سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی کامن سینس کی ایک بات ہے نا کہ ایک ادارے نے اگر اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنی بھرپور نمائندگی کیس کے دوران، ٹرائل کے دوران نیب کرے گا، یہ 3600 وکیل بھی کھڑے کر لیں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ریزن کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز یا جتنی چیزیں ہیں یا جن کو پروف کرنا ہے وہ نیب کا کام ہے، وہ متاثرین کے وکلا کا کام نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو میں نے اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں نا، میرے خیال میں اب صاحب بھائی کے ریلیز ہونے کے بعد سے اب تک کچھ 7-8-9 مہینے تو میرے خیال میں ہونے والے ہیں، بار بار ایک ہی بات کہی کہ بھائی فرد جرم جب تک عائد نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر انہوں نے فرد جرم عائد کروا لی ہے تو پھر مجھے بتا دیں، ابھی آنے والی ڈیٹ پہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کورم ہی پورا نہیں ہوتا، 6 لوگ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتے، کیا ہوگا؟ یہ کروا لیں گے کہ جی ہم 10 پیشیاں ہو گئے جی ہمیں آتے ہوئے، جی نہیں جی آج مہربانی کریں جی، نہیں 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 بس اسی بیٹھے ہیں جی، بس جی ہونے جی فرد جرم عائد کروا دیں۔ Is it possible؟ نہیں ہے بھائی، پروسیجر ہے۔ پھر جو اس وقت ملکی حالات و واقعات چل رہے ہیں، پتہ نہیں 2 تاریخ کو جج صاحب ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، روڈز کھلی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے، ہیرنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ میں وہی بات کروں گا کہ جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا، باقی ساری باتیں ہیں اس کے بعد کی۔ اور جب ٹرائل سٹارٹ ہوگا تو اس میں سیف ارمان نیازی نہیں بولے گا، ان کی لیگل ٹیم بولے گی، اور لیگل ٹیم صرف وہ بولے گی جو ان کو بولنا چاہیے ہے۔ جیسے کوئی بھی وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے جس حد تک جا سکتا ہے وہ جائیں گے۔
اب اگر جس طریقے سے یہ اس تمام حدوں کو کراس کر رہے ہیں، حالانکہ میرا میسج جو ہے وائس نوٹ ہو یا ویڈیو ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے نا، ساری فیملی سن رہی ہوتی ہے نا، میں نے کس جگہ پہ کہا ہے سیف الرحمان نیازی کدے نہ لکھ کے دیں؟ بھائی میں نے تو اپنے تجزیے کی بات کی ہے کہ عقل کہتی ہے، شعور کہتا ہے، تجربہ کہتا ہے کہ دنیا کا پاگل سے پاگل بندہ بھی کبھی یہ لکھ کے نہیں دے گا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ راجہ ریاض نے اس کو منع کر دیا. بھئی جس طریقے سے راجہ ریاض کے ہاتھ میں جو ہے وہ سیف الرحمان کی چابی اور وہ کوئی چابی والا کھلونا ہے. اتنے دماغ آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ اس کو کوئی کسی چابی سے چلا سکے ہیں؟ ذرا نیوٹرل ہو کے سوچے نا. کیا آپ لوگ کم ہیں؟ کتنی ٹکریں ماری ہیں آپ نے؟ تو کیا راجہ ریاض کے صرف ایک دفعہ کہہ دینے سے راجہ ریاض کیا اتنا افلاطون آ گیا؟ کیا ہے راجہ ریاض آخر؟ کیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو پھر واقعی راجہ ریاض کو اتنی بڑی کوئی توپ چیز ہے تو پھر راجہ ریاض کے خلاف نہ جائیں، پھر راجہ ریاض کو فالو کر لیں. تو بہرحال میں سب کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں. اور آخری بات، میرے لیے سب لوگ قابل احترام تھے، قابل احترام ہیں، قابل احترام رہیں گے. اور آفیشیل سٹیٹمنٹس کوئی بھی جو بات کرنی ہے پلیز میں تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا وہ مدنی صاحب سے رابطہ کریں. وہ میرے لیے، آپ سب کے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، ہونے چاہیے ہیں. وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو مجھ سے بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.